محترم بھائیو، ایک گھر جہاں ہنسی کی جگہ چیخیں ہوں وہاں برکت کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ جہاں زبان تلوار بن جائے وہاں محبت کیسے سانس لے سکتی ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں، یہ آئینہ ہے، یہ شیشہ ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہر اس گھر کو دکھائی دے گا جہاں میاں بیوی کی بات بات پر جنگ چھڑ جاتی ہے، جس گھر کے اندر رہنے والے میاں بیوی باتوں باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں۔ وہ شوہر جو غرور میں چیختا ہے، وہ بیوی جو ضد میں چلاتی ہے اپنے شوہر کے آگے، دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں۔ جب میاں بیوی دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، شوہر بیوی کے سامنے غرور کر رہا ہوتا ہے، خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور بیوی شوہر کے سامنے ضد کر رہی ہوتی ہے، اس وقت دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں جیت رہے ہیں۔ بیوی سمجھتی ہے کہ میں جیت رہی ہوں، شوہر سمجھتا ہے نہیں میں جیت رہا ہوں، مگر دراصل وہ دونوں ہار رہے ہوتے ہیں، دونوں ہار رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے سامنے، اپنے نصیب کے سامنے، اپنے مقدر کے سامنے دونوں ہار رہے ہوتے ہیں، رزق حلال کے سامنے، کیونکہ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں، جھگڑتے ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے ہرگز نہیں آ سکتے۔ جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے وہاں شیطان بستر بچھا کے بیٹھا ہوگا، شیطان ہنس رہا ہوگا اور ڈانس بھی کر رہا ہوگا، ناچ رہا ہوگا۔ جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، بیوی سمجھتی ہے میں جیت رہی ہوں، شوہر سمجھتا ہے میں جیت رہا ہوں، دراصل وہ دونوں ہار رہے ہوتے ہیں اپنے ہی نصیب سے، اپنے ہی مقدر سے، اپنی ہی اولاد کے سامنے۔ سن لو میرے بھائیو اور اے اسلام کی مقدس شہزادی ہو، جو میاں بیوی ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کے گھروں میں کچھ ایسی خاموش آفتیں داخل ہو جاتی ہیں جو نہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور نہ ہی تو اجازت مانگتی ہیں۔ ایسے میاں بیوی جو ہر وقت باتوں باتوں پہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ایسے میاں بیوی کے گھر میں 5 ایسی آفتیں داخل ہو جاتی ہیں، خاموشی سے داخل ہو جاتی ہیں، جو نہ تو دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں نہ تو اجازت مانگتی ہیں، بس آتی ہیں اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! آج کے بیان میں میں تمہیں وہ 5 ایسی خوفناک پریشانیاں بتاؤں گا، مصیبتیں بتاؤں گا، جنہیں سن کر تم لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کہیں ہمارا گھر بھی انہی میں سے تو نہیں جس گھر کے اندر یہ 5 طرح کی مصیبتیں داخل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے ہمارے مختصر سے سبق کا عنوان یہ ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں، جھگڑتے ہوں، وہاں اور کچھ آئے نہ آئے 5 پریشانیاں، 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ اور یہ مت سمجھنا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ اپنے پیاروں کو پریشانیاں دیتا ہے، یہ پیاروں والی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، یہ بھی تو ایک محاورہ بن چکا ہے نا، تو یہ پیاروں والی بات بھی نہیں ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، نمبر 1 ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 5 ایسی چیزیں ان کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے جو ان کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو، جب گھر میں محبت ختم ہو جائے تو برکت بھی اپنا بستر سمیٹ کر چلی جاتی ہے۔ جب گھر میں پیار ختم ہو جائے، جب گھر میں نفرتیں عروج پر چلی جائیں، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے۔
ہاں، جو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین ہے، جو اپنے ارد گرد حق ہمسایوں کے لیے بہترین ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے۔ میرے محترم بھائیو، سوچنے کی بات ہے، اللہ نے اچھے شوہر ہونے کو ایمان کی پہچان بنا دی، اور صرف شوہر کی بات ہی نہیں، اچھی بیوی ہونے کو بھی ایمان کی پہچان بنا دیا۔ جو بیوی شوہر کے لیے اچھی ہے وہ ایمان کی پہچان ہے، جو شوہر بیوی کے لیے اچھا ہے وہ ایمان کی پہچان ہے۔ مگر افسوس، آج کے زمانے میں شوہر اپنی بیوی کو باتوں باتوں سے زخمی کرتے ہیں، اور بیوی شوہر کے غرور کو اپنے لفظوں سے توڑ دیتی ہے، دبوچ دیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نماز پڑھنے والے کو بھی مومن کہا گیا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو بھی مومن کہا گیا ہے، حج کرنے والے کو بھی مومن کہا گیا ہے، مگر اصل میں مومن وہ ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق اصل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر آج ہمارے گھروں میں یہی زبان زخم بن گئی ہے۔ آج ہمارے گھر کی عورت محفوظ نہیں ہماری وجہ سے، آج ہمارے گھر کے بچے محفوظ نہیں ہماری وجہ سے، ماں باپ روتے ہیں ہماری وجہ سے، بڑا بھائی رو رہا ہے ہماری وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں میں یہی جو زبانیں ہیں، اللہ اکبر، محفوظ نہیں رہی، زخم بن گئی ہیں یہ زبانیں۔ بیوی کی زبان شوہر کے لیے زخم بن گئی، شوہر کی زبان بیوی کے لیے زخم بن گئی، میاں بیوی کی زبانیں بچوں کے لیے زخم بن گئی۔ یہی بولیاں آگ بن گئی ہیں جو ہم روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں۔ کبھی غرور کیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے جھگڑے، کبھی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بیوی کہتی ہے میں یہ کر دوں گی، شوہر کہتا ہے میں یہ کر دوں گا۔ ارے تو ہے کون؟ تو میں کرنے والا ہے کون؟ بکرے میں اور آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، بکرے میں اور آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، اس لیے کہ بکرا تھوڑا کم اور آج کا انسان تھوڑا زیادہ ہی میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی غرور کرتا ہے، کبھی میں کرتا ہے، کبھی تکبر کرتا ہے۔ ارے تیری اوقات تو یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، مطلب جب تو پیدا ہوا تھا، جب تو نے آنکھ کھولی تھی، جب تو پیدا ہوا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو میں کس بات کی کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی شوہر نے غرور کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے جھگڑے دراصل بڑے بڑے رشتوں کو جلا دیتے ہیں میرے بھائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے یہ بڑے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے زہریلے الفاظ یہ پھر بڑے بن جاتے ہیں، بڑے بن کر بڑے بڑے پھر رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ کچھ چھوٹا معمولی سا رشتہ نہیں، یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میاں بیوی جیسے رشتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیو، آج میرے معاشرے کے گھر گھر میں بیوی شوہر سے تنگ ہے اور شوہر بیوی سے تنگ ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کیوں تنگ ہے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات ماننا گوارا نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں، بات کو منوانا ایک جنگ بن گیا ہے۔ روز روز کی تلخ کلامی نے گھروں کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے، رحمت کے فرشتوں کو بھی خفا کر دیا ہے۔ جب سے میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا شروع ہوا تب سے رحمت کے فرشتے بھی روٹھ گئے۔ اللہ، آج گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا ہے۔ آج گھروں میں رہنے والے بچے ماں باپ کے رویے دیکھ کر بچپن میں ہی پریشان ہونے لگے ہیں۔ یہ وقت تھا بچوں کے کھیلنے کا، بچوں کے خوش ہونے کا، بچوں کے مسکرانے کا، یہ وقت تھا، مگر ماں باپ کا رویہ دیکھ کر بچپن میں ہی وہ بیچارے پریشان ہونے لگے۔ وہ روتے ہیں، بچے روتے ہیں، ان کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، ماں باپ کے ساتھ بچوں کا دل نہیں لگتا، وہ ہمسایوں کے بچوں کے ساتھ جا کر کھیلتے ہیں۔
ہمسایوں کے گھروں میں جا کر وقت گزارتے ہیں، مگر اپنے گھر میں رہنا وہ گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، ماں باپ کا غلط رویہ، ماں باپ کی تلخ کلامی، ماں باپ کا جھگڑا۔ ماں باپ کے جھگڑوں کو دیکھ کر بچے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، جب ماں باپ کے درمیان نفرت کے الفاظ گردش کرتے ہیں تو دیواریں بھی غمگین ہو جاتی ہیں۔ جب دیواریں غمگین ہو جاتی ہیں پھر چھت بھی پریشان ہو جاتی، پھر وہاں رزق کی بارش نہیں برستی۔ وہی دیواریں جو کبھی ہنسی کی گواہ تھیں آج چیخوں کی گونج سن رہی ہیں۔ بچے جو کبھی ماں باپ کے پیار میں مسکراتے تھے آج ان کی آنکھوں میں خوف ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو الزام دیتا ہے اور بیوی جواب میں زہر بھرے جملے واپس کرتی ہے، جب شوہر بیوی کو سوال کرتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو پھر آگے بیوی جواب میں زہر بھرے جملے واپس کرتی ہے، تو سمجھ لو کہ اس لمحے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بچے جو دعاؤں کے سائے میں پلنے چاہیے تھے، وہ بچے جو دعاؤں کے سائے میں پلنے چاہیے تھے، آج وہ بد دعاؤں کے شور میں بڑے ہو رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ بد دعاؤں کے شور میں، گالی گلوچ کے شور میں پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، محبت دو دلوں کے درمیان وہ پل ہے جو اگر ٹوٹ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ گھر کو جنت بنانا بالکل آسان ہے، آسان ہے جنت بنانا۔ یہ بیوی کی نرمی اور شوہر کے صبر پر منحصر ہے۔ اگر تم برداشت کرنا سیکھ لو تو یہی گھر سکون بن جائے گا، مگر اگر ضد، غصہ، انا کو پال لیا تو یہی گھر تمہاری تباہی کا آغاز بن جائے گا۔ یاد رکھو، جو رشتے اللہ کے نام پر جڑتے ہیں انہیں صرف شیطان کی بات مان کر مت توڑو، مت توڑو شیطان کی بات مان کر۔ جو رشتے اللہ کے نام پر جڑتے ہیں وہ بڑے ہی بابرکت ہوتے ہیں، وہ برکت والے ہوتے ہیں، وہ بڑی شان والے ہوتے ہیں، وہ بڑی عزت کے لائق ہوتے ہیں۔ خدارا ان رشتوں کو صرف شیطان کی بے تکی باتوں پہ آ کر مت توڑو۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آج ماں باپ کو دن رات جھگڑتا ہوا دیکھ کر بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو دن رات جھگڑتا ہوا، لڑتا ہوا دیکھ کر؟ وہ بچپن میں ماں باپ کو ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تمہارے بچے بچپن میں ماں باپ کو ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑے ہو کر وہی عمل دہراتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کے غصے، چیخوں، تانوں میں پلتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی بچے لوگوں کے سر پھاڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی سیکھا ہوتا ہے، بچوں نے بچپن سے ہی سیکھا ہوتا ہے کہ سر کس طرح پھاڑے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلوم پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ وہ بچے تھے، ماں مظلوم تھی اور باپ ظالم تھا، باپ ہر وقت ماں پر ظلم کرتا تھا، یا باپ مظلوم تھا، ماں ظالم تھی، اور ظالم ماں ہر وقت مظلوم باپ پر ظلم کرتی رہتی تھی۔ لوگوں کے سر پھاڑتے ہیں، بڑے ہو کر قتل عام ہو جاتا ہے، ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی ناک کٹوانے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ در در بھٹکتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے فریاد کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان نکل گئی ہے، ہمارا ستیہ ناش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نادانو، تم سوچتے ہی نہیں کہ بیج تم نے خود بویا تھا۔ اگر شروع سے ہی گھر میں جھگڑوں کی آگ نہ لگاتے، اگر زبان کو قابو میں ہی رکھتے شروع سے، اگر ایک دوسرے کی عزت کرتے شروع سے، اگر اللہ کو ناراض کرنے والے عمل چھوڑ دیتے شروع سے، تو آج تمہارے آنگن میں سکون کے پھول کھل رہے ہوتے، مگر افسوس تم نے رحمت کو اپنے ہاتھوں سے بھگا دیا۔ یاد رکھو، ماں باپ کا جھگڑنا صرف دو دلوں کو نہیں توڑتا، ماں باپ کا لڑنا صرف دو دلوں کو نہیں توڑتا بلکہ نسلوں کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ جب بچے چیخوں میں پلتے ہیں تو ان کے دل محبت کے بجائے نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سن لو میرے بھائیو، اگر اپنی اولاد کو جنت کا سایہ دینا ہے تو گھر کے ماحول کو جہنم بننے سے بچاؤ۔ خاموشی، برداشت
اور نرمی اختیار کرو، ورنہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے کیے کا خمیازہ بھگتے گی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں، جھگڑتے ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تلخ باتیں کرتے ہوں، وہاں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں، 5 پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، ایسے گھر سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ رزق تو آتا ہے مگر برکت نہیں رہتی۔ آج ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے اندر نظر دوڑائیں نا، شوہر کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، مگر ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، تنخواہ کے اندر برکت نہیں ہے۔ شوہر محنت تو کرتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے جو لفظ ہیں، زبان کے جو تیر ہیں، زبان کے جو زہریلے لفظ ہیں، ان پر کنٹرول نہیں کرتا۔ وہ ہر وقت بیوی سے لڑتا ہے، بچوں سے لڑتا ہے۔ محبت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، پیار نام کی کوئی چیز نہیں رہی، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ نے رزق تو دیا مگر رزق کے اندر سے برکت چھین لی، برکت ختم کر لی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ گھر میں دن رات کی لڑائی گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے۔ ایک وقت تھا ہمارا گھر، اللہ اکبر، خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، مگر آج جہنم کا گڑھا بنا ہوا نظر آتا ہے، گھر میں سکون نہیں رہا۔ تیسرا نقصان، یہ گھر جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا، اللہ اکبر۔ چوتھا نقصان یہ ہے، یہاں پر کسی پیر کا تعویذ بھی اثر نہیں کرتا۔ جب تک آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں لاتے، جب تک یہ لڑائی ختم نہیں کرتے، پیر کا تعویذ بھی یہاں پر اثر نہیں کرے گا۔ اور 5واں نقصان یہ ہے کہ شیطان ایسے گھر کے صحن کے اندر بستر بچھا لیتا ہے اور باقی والے شیطانوں کو بھی بلا لیتا ہے، آؤ بھی یہاں پر ناچو۔ پھر وہ خوش ہوتا ہے، وہ بستر بچھا لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس گھر میں عورت یا مرد کسی لڑائی کی وجہ سے روتا ہو، بیوی روتی ہو یا شوہر روتا ہو، تو یاد رکھو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ اس گھر میں شیطان اپنا بستر ڈال کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جھگڑا عام ہو جاتا ہے۔ جہاں شیطان بستر بچھا کر بیٹھ جاتا ہے وہاں جھگڑا عام ہو جاتا ہے، دلوں میں نفرت جنم لیتی ہے، پھر شوہر بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، بیوی شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے، زبانوں سے زہر اگلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور محبت کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شیطان اتنا خوش کسی عمل پر نہیں ہوتا جتنا وہ میاں بیوی کے جھگڑے پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب یہ 2 دل الگ ہوں گے تو پورا گھر تباہ ہو جائے گا، اور شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ پورا گھر تباہ ہو اور وہ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ اور تمہارے دلوں میں شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے، شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بیوی کے دل میں ضد، شوہر کے دل میں غصہ، اور پھر دونوں کو اس آگ میں جلا کر تالیاں بجاتا ہے جس آگ سے باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ سوچو میرے بھائیوں، جس لمحے تم غصے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو، تمہارے گھر میں شیطان ہنستا ہے اس وقت، اور تمہارے اعمال جل رہے ہوتے ہیں اس وقت، تمہاری نمازیں جل رہی ہوتی ہیں، ہاں تمہاری عبادات ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، تمہارے اچھے اعمال جل رہے ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہو یا رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے گھر کو جہنم بنانا چاہتے ہو یا جنت کا سایہ بنانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، جو اللہ کے لیے جھک جائے اس کے گھر میں رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے، برسنے لگتی ہے اور ہر وقت برستی رہتی ہے۔ اور جو انا کے لیے لڑے، جو ضد کے لیے لڑے، خود کو بڑا کہلوانے کے لیے لڑے، اس کے گھر میں صرف بربادی رہ جاتی ہے۔ اب شاہ جی اس مصیبت سے کیسے نکلیں؟ یہ جو 5 مصیبتیں، 5 پریشانیاں میں نے بتائی ہیں، شاہ جی بتاؤ نا اس مصیبتوں سے کیسے نکلا جائے؟ اس مصیبتوں سے نکلنے کا بہترین راستہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس
ایک شخص آیا روتا ہوا، فریاد لے کر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے۔ بزرگ کے ساتھ بیٹھ گیا، قدم دبا کر کہنے لگا، بزرگو میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بزرگ نے کہا، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا، میری بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، میری بیوی مجھ سے طلاق مانگتی ہے، کہتی ہے مجھے طلاق دو اور جان چھڑاؤ مجھ سے، میں تجھ سے جان چھڑاؤں۔ حضرت میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر تباہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر تباہی کی دلدل میں پھنس جائے۔ حضرت نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو، کون سا کاروبار ہے تمہارا، کون سا کام ہے؟ اس نے کہا، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، شام کو تھکا ہارا آتا ہوں، بستر پر لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ جب اس نے کہا نا محنت مزدوری کرتا ہوں، شام کو بستر پر لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، تھوڑا حساب کتاب کرنا ہو تو بیوی کو بلا لیتا ہوں، اس سے مدد لے لیتا ہوں۔ تو بزرگ سمجھ گئے کہ اس کے اندر جو بیماری ہے، اسی بیماری نے اس کی بیوی کے دل کے اندر نفرت پیدا کر ڈالی۔ اب یہ نفرت پورے درخت کی شکل اختیار کر گئی۔ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ شخص پورا دن کام کرتا ہے، بیوی سے دور رہتا ہے، پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، شام کو جب یہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ تھکا ہارا ہوتا ہے، آتے ہی بستر پر لیٹ جاتا ہے، چارپائی پر لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ کبھی کبھار بیوی کو بلاتا بھی ہے تو صرف حساب کتاب پورا کرنے کے لیے۔ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے رہا، جب وقت نہیں دے رہا تو پیار بھری باتیں کیسے کرتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں۔ نسخہ کیا؟ میں تمہیں دوائی دیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، سمجھ لیجیے کہ وظیفہ دیتا ہوں، اس وظیفے کو ضرور پڑھنا، اس نسخے پر عمل کرنا ہے۔ اس شخص نے کہا، حضرت جلدی بتائیے، بس میرے گھر کو تباہی سے بچا لیجیے۔ حضرت نے فرمایا، اس طرح کرنا، کل سے محنت مزدوری یا کوئی بھی کام کرنے کے بعد شام کو جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے، ایک تو اپنے حساب کتاب گھر سے باہر ہی پھینک کر جانا ہے، گھر کے اندر حساب کتاب کا نام نہیں لینا، بیوی کو حساب کتاب کے لیے نہیں بلانا، یہ حساب کتاب اپنے دفتر میں رکھ کر جانا ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونا، سب سے پہلے بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے، سب سے پہلے بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے اور پھر گھر کے اندر داخل ہونا ہے، اور پھر جا کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے، اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، حضرت یہ کام تو میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا یہ کرنے کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دکھی شخص واپس اپنے گھر کو چلا گیا۔ دوسرے دن کام کرنے گیا، شام کو جب واپس لوٹا، دروازے پر دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو بڑے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ، محبت بھرے چہرے کے ساتھ اس شخص نے زبردستی سے بیوی کی پیشانی چومی۔ بیوی کو بڑا یہ حیران لگا، بیوی ضد کرنے لگی، چھوڑ دو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ، میں تیرے جیسے بندے کو اب اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ پہلا دن تو ایسے ہی گزرا، زبردستی سے خود ہی جا کر بیوی کے ساتھ بیٹھا، دو چار محبت بھرے باتیں کی، اور پھر جب تک بیوی نہیں سوئی تھی تب تک یہ جاگتا ہی رہا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اب دوسرے دن بیوی تھوڑا نرم ہو چکی تھی۔ دوسرے دن جب اس شخص نے دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو جلدی سے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ، محبت بھرے چہرے کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کی پیشانی چومی اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا، بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آج دوسرے دن یہ بیوی خود چل کر شوہر کے پاس گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ چلو شکر ہے میرا شوہر تھوڑا بدلنے لگا ہے، خود جا کر بیوی کے بستر پر بیٹھی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ تو ایسے ہی محبت بھری باتیں چلتی رہیں۔ شوہر نے کہا، پچھلے دن، پچھلا وقت جو گزرا ہے اسے ختم کرو، اپنے اندر کی نفرت ختم کر دو، مجھے معاف کر دو، جو کچھ ہوا ہے معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی محبت بھری باتیں بھی چلتی رہیں، سوری بھی چلتی رہی، معاذرت بھی چلتی رہی۔ اب کچھ دن گزرے ہی تھے، وہ عورت جو ہر وقت طلاق کا مطالبہ کرتی تھی، اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اب آنے والی زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی، میرا جینا بھی آپ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی آپ کے، میں جیوں گی بھی آپ کے ساتھ، مروں گی بھی آپ کے ساتھ، اب میں آپ سے جدا نہیں ہونے والی۔ وہی بیوی اب دعائیں کر رہی تھی، اللہ میرے شوہر کو لمبی عمر دینا، یہ بہت اچھا بن چکا ہے،
اس کے اندر کچھ اس طرح کا انقلاب آیا ہے کہ اس کے دل میں تو اب میری محبت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کچھ دن بعد شوہر نے اپنی بیوی کو بولا کہ میرے ایک استاد ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے مرشد ہیں، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا، میں نے اس کے نسخے پر عمل کیا، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں جا کر اس بزرگ کو، اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو کوئی تحفہ دے کر آؤں جس نے میرے اجڑتے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے آباد کیا ہے۔ بیوی نے کہا صرف آپ بھی نہ جائیں، اس کی مشکور میں بھی بنوں گی، اس کی شکر گزار میں بھی ہوں، اس نے میرے گھر کو بھی جہنم کے گڑھے گھر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، اس بزرگ کے پاس پہنچے۔ اب کی بار ان دونوں کے چہروں پر خوشیوں کے آثار تھے۔ اللہ اکبر! ان دونوں میاں بیوی نے جا کر بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک چھوٹے سے عمل نے ہمارے اجڑتے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے آباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر اس چھوٹے سے عمل نے اتنے بڑے تباہ کن گھر کو جنت کا باغ بنا دیا، کیا آپ لوگوں کے گھروں کو، آپ لوگوں کے اجڑتے ہوئے گھروں کو آباد نہیں کر سکتا وہ عمل؟ وہ عمل بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، تم جیسے گندے انسان کے ساتھ اب میں رہنا گوارا نہیں کرتی۔ ایک عمل نے اس نفرت کرنے والی بیوی کو شوہر کا محبوب بنا دیا۔ وہ کتنا بڑا عمل ہوگا؟ کیا وہ عمل آپ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کی بیوی آپ سے نفرت کر بیٹھی ہے، اسی کی نفرت کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، اگر آپ کی بیوی آپ کو اچھا نہیں سمجھ پا رہی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتا جا رہا ہے، تو پھر بہتر ہے آپ بھی وہ نسخہ ضرور اپنائیں، وہ عمل ضرور کریں۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیا کرو، ہاں، بیوی کے ہاتھ چوما کرو، بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرو، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دو چار محبت بھری باتیں بھی کر لیا کرو، یہ بھی میرے رسول کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے نا، میرے کریم آقا، میرے نبی، جب آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے تو جب پانی پینے کی طلب ہوتی تھی تو میرے کریم آقا جب پانی کا گلاس اٹھاتے تھے تو سب سے پہلے عائشہ سے پوچھتے تھے، اماں عائشہ سے پوچھتے تھے کہ اے میری عائشہ، بتاؤ نا تم نے کون سی جگہ سے پانی پیا ہے؟ آہا سبحان اللہ، مطلب کون سی جگہ سے تو نے اپنے لب لگائے ہیں، تو میں بھی اسی جگہ سے پینا چاہتا ہوں۔ تو اس سے عائشہ صدیقہ کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہوتی تھی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اجڑتے ہوئے گھروں کو ایک بار پھر سے آباد کرے، جہنم کے گڑھے گھروں کو ایک بار پھر سے جنت کا باغ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔